بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا معاملہ عوام الناس میں پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک ایسی اسلامی ریاست میں سانس لے رہے ہیں جہاں پر کبھی مسلمان ماؤں بیٹیوں کی عزت کو تاراج کرنے والے اور مساجد کو مختلف علاقوں میں تالہ بندی کے ذریعے بند کرنے والے راجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ لاہور میں عام مقام پر نصب کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ایک مقروض ملک اور مسلمانوں سے ٹیکس وصول کر کے سکھوں کے لیے کرتارپور کے منصوبوں کو 4 ایکڑ سے 42 ایکڑ اراضی تک توسیع دی جاتی ہے، اور جبکہ دوسری طرف مساجد کی تالہ بندی کی جاتی ہے۔ مساجد و مدارس چندے سے آباد اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو مسلمانوں سے ٹیکس وصول کر کے تعمیر کیا جاتا ہے۔ انہی حالات کی عکس بندی علامہ محمد اقبال نے فرمائی تھی کہ وسع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسلامی ملک میں گردوارہ، مندر اور کنیسہ کی تعمیر کی جا سکتی ہے، اور اقلیتوں کو کس حد تک آزادی دی جا سکتی ہے؟ کن شہروں میں اقلیتوں کو ان کی عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ اس کی تمام تر تفصیل جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں اور نہ بجنے والی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ دوستو، اقلیتوں کو عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت دینے کے لیے مسلمانوں کے شہروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ شریعت میں 3 قسم کے مسلمان شہروں کو بیان کیا گیا۔ ایک وہ شہر جسے مسلمانوں نے ہی آباد کیا ہو، اس لیے وہاں مسلمان ہی قیام پذیر ہوں، وہاں غیر مسلموں کو عبادت گاہوں کی تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوستو، ایسا شہر جس کو بنایا اور آباد دونوں مسلمانوں نے ہی کیا ہو، وہاں مندر نہیں بنایا جا سکتا، اور اسلام آباد تو 1962 یا 64 میں پاکستانی حکومت نے خود بنایا اور آباد کیا، جبکہ پہلے یہاں پر جنگل تھا۔ یہاں پر مندر کی تعمیر اسلامی اصولوں کے بالکل مخالف ہے۔ جبکہ دوسرا اسلامی اصول یہ ہے کہ اسلامی حکومت کبھی بھی کسی مندر، گردوارہ یا کنیسہ کی تعمیر کے لیے زمین میں مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور ٹیکس کا پیسہ مسلمانوں کا ہے، جو مندر کی تعمیر پر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں پر بھی کبھی بھی کسی عبادت گاہ کی تعمیر ہوگی تو اس مذہب کے ماننے والے اس کی زمین اور تعمیر کا خرچہ خود اٹھائیں گے۔ اور دوسرے وہ علاقے جنہیں مسلمانوں نے بزور طاقت فتح کیا ہو اور وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے ہوں، اب وہ مسلمانوں ہی کا شہر بن گیا ہو، وہاں بھی غیر مسلموں کو نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنا ممنوع ہوگا۔ لیکن اگر ایک ایسا وقت آ جائے کہ جہاں غیر مسلموں کی کافی آبادی ہو جائے اور ان کو وہاں کی شہریت ذمہ قرار دیا جائے تو پھر انہیں نئی عبادت گاہ بنانے سے روکا نہیں جائے گا۔ اور تیسرے وہ علاقے جو صلح کے ذریعے حاصل ہو گئے ہوں اور معاہدے کے تحت وہاں کی اراضی کو قدیم آبادی کی ملکیت تسلیم کیا گیا ہو، وہاں انہیں نئی عبادت گاہیں بنانے کا حق حاصل ہوگا۔ نیز جو عبادت گاہیں پہلے سے موجود ہوں وہ نہ صرف باقی رہیں گی، بلکہ اگر وہ گر جائیں یا مرمت طلب ہو جائیں تو ان کے لیے دوبارہ ان کی بھی تعمیر جائز ہوگی۔ لیکن یہاں پر صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہر اسلام آباد جسے مسلمانوں نے ہی آباد کیا اور تعمیر کیا، وہاں پر مندر بنانا اسلامی اصولوں کے بالکل مخالف ہے۔ اور کسی نے کیا خوب بات کہی تھی کہ ہماری حکومت وہ بات کرتی ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں، اور کام وہ کرتی ہے جو یہود و نصارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہمیں اس معاملہ پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک اسلامی ریاست میں جی رہے ہیں جس کو اسلام کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا، اور دعا کرتے ہیں جس نظریہ پر اس ملک کو حاصل کیا تھا وہ نظریہ اسلام تھا اور اسلام کی سربلندی تھی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی نظریے کے تحت اس ملک کو آگے لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔